امیر وہ نہیں جس کے پاس بے شمار چیزیں ہوں، امیر وہ ہے جس کی ضرورتیں کم ہوں۔ دو عادتیں انسان کو اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکنی ہیں، تکبر والی رائے اور بدگمانی۔ تکبر والی رائے بہتری کا راستہ بند کر دیتی ہے، کیونکہ انسان طے کر لیتا ہے کہ اس کی سوچ ہی سب سے صحیح ہے، اور بدگمانی یہ سکھاتی ہے کہ موجودہ حالات میں خوشی کا کوئی امکان نہیں۔ آزاد ہونا ہے تو خواہشوں کو پورا نہیں، ختم کرنا سیکھو۔ چیزوں کے بارے میں یہ مت کہو کہ مجھ سے چھن گئی ہیں، کہو کہ جہاں سے آئی تھی واپس چلی گئی ہیں۔ اچھائی کہاں ہے؟ آپ کی چوائس میں۔ برائی کہاں ہے؟ آپ کی چوائس میں۔ وہ کہاں ہے جو اچھا ہے نہ برا؟ ان چیزوں میں جو آپ کی چوائس سے باہر ہیں۔ اسی لیے فلسفی کہتے ہیں کہ صرف سیکھو نہیں، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو، اپنی تربیت کرتے رہو، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم سیکھا ہوا بھول جاتے ہیں اور اس سے الٹ پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ جو نہیں ہے اس پر رونے کی بجائے جو ہے اس پر مطمئن رہیں، یہی عقل مندی ہے۔ جو تمہیں نصیب ہوا ہے اس کی دل و جان سے حفاظت کرو، جو دوسروں کو نصیب ہوا ہے اس پر نظریں مت لگاؤ۔ انسان اپنے مسئلوں سے نہیں، ان سے پیدا ہونے والی فرضی الجھنوں سے پریشان رہتا ہے۔ جو بولنا ہے پہلے اس کا مطلب سمجھو اور پھر بات کرنا۔ دو اصول ہمیشہ یاد رکھو، چیزیں اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے۔ حالات کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کرو، خود کو ان کے مطابق بناؤ۔ ہماری ذات پانی سے بھرے پیالے جیسی اور ہماری سوچ اس پانی پر گرتی روشنی کی کرنوں جیسی ہے۔ پانی میں ہلچل ہونے پر روشنی بھی منتشر نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب کوئی شخص اپنا سکون کھو دے تو اس کے ہنر منتشر نہیں ہوتے، صرف اس کی ذات میں ہلچل ہوتی ہے۔ ٹافیوں سے بھری مٹھی تنگ جار سے نہ نکلے تو بچے رونے لگتے ہیں، آخر کار انہیں ہاتھ باہر نکالنے کے لیے کچھ ٹافیاں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح تم بھی سب کچھ مل جانے کی خواہش چھوڑ دو تو جو چاہتے ہو وہ مل جائے گا۔ جو کچھ تمہارے اختیار سے باہر ہے اسے اہمیت دو گے تو زندگی پر تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ چھوٹی سوچ کے لوگ دوسروں کو الزام دیتے ہیں، عام سوچ کے لوگ خود کو الزام دیتے ہیں، سمجھدار لوگ الزام دینے کو ہی غلط جانتے ہیں۔ خوشی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اختیار کی ہر چیز سے دستبردار ہو جاؤ، کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت مت سمجھو، سب کچھ خدا اور قسمت پر چھوڑ دو۔ جیسے جہاز ایک لنگر پر انحصار نہیں کرتا، ایسے ہی زندگی میں ایک امید کے سہارے مت رہو۔ یہ خدا کا اصول ہے، اچھائی چاہتے ہو تو اچھائی کرو۔ آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی ہیں، اپنی سوچوں کا انتخاب خود کریں، ورنہ کوئی دوسرا آپ کو اپنی فکروں میں ڈال دے گا۔ ایک بار شکست کے بعد تم اپنی غلطیوں پر غالب آنے کا وعدہ کر کے بھی پرانی روش پر چلتے رہو تو جان لو کہ اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ تمہیں اپنی غلطیاں محسوس بھی نہیں ہوں گی، بلکہ اپنے رویے کے جواز گھڑنے لگو گے۔ آپ وہی ہیں جو آپ سوچتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو، جو ہو رہا ہے ہونے دیں اور اسی میں زندگی کا مزہ ڈھونڈیں۔ مشکلیں ہی انسان کو اس کی اصلیت دکھاتی ہیں، اس لیے گھبراؤ نہیں، اور یاد رکھو جیسے ایک پہلوان کا استاد کرتا ہے، خدا بھی تمہارا مقابلہ کسی طاقتور سے کروا رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ تم زندگی کی دوڑ میں ایک اولمپک کی طرح جیتو، اور اس کے لیے خون پسینہ تو بہانا پڑے گا۔ تم کبھی شکست نہیں کھاؤ گے اگر ایسی محاذ رائی سے بچو جہاں تم جیت نہیں سکتے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ رائے اتنی آسانی سے نہیں بنتی جب تک کہ ایک ہی بات کسی کو روزانہ نہ سنائی جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے۔ زندگی ایک جشن ہے، اسے جی بھر کر مناؤ۔ ممبر بھی ایک جگہ ہے اور قید خانہ بھی، ایک اعلیٰ ترین اور دوسری کم ترین، لیکن تم چاہو تو دونوں جگہوں پر فیصلہ کرنے کی آزادی
اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہو۔ اس دنیا کی ہر مخلوق کو اپنے فائدے کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی سب سے بڑا اصول ہے، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ بری عادت چھوڑنے کے لیے کیا کریں؟ اس سے الٹا کام کرو۔ لوگوں کے سامنے اپنی کامیابیوں اور تکلیفوں کے بارے میں زیادہ باتیں مت کیا کرو۔ یہ تمہیں تو پسند ہوگا، لیکن دوسروں کو تمہارے بارے میں سننا اچھا نہیں لگتا۔ کون سی چیز ذہن کو سب سے زیادہ آلودہ کرتی ہے؟ اس کے اپنے غلط فیصلے۔ تمہارا جسم یا ہیئر سٹائل تمہاری پہچان نہیں، بلکہ اچھائی کے انتخاب کی صلاحیت تمہاری پہچان ہے۔ اگر تمہارا انتخاب اچھا ہے تو تم بھی اچھے ہو۔ اچھا بننا چاہتے ہو تو پہلے مان لو کہ تم برے ہو۔ کون ہے جو ہرایا نہیں جا سکتا؟ وہ جسے اس کے اختیار سے باہر کی چیزیں پریشان نہیں کرتیں۔ اناڑی کے ہاتھ میں اختیار خطرناک ہے۔ اگر تم اختیار چاہتے ہو تو پہلے خود کو فطرت کے مطابق بناؤ۔ کوئی بھی کسی دوسرے کی وجہ سے ناخوش نہیں ہوتا۔